بریلوی مذہب کا مرکزی ادارہ جامعہ اشرفیہ سے 2 طالب علموں کا اخراج کر دیا گیا، اور کس طریقے سے ان کو مدرسے سے نکالا گیا ہے اس کو آپ اس ویڈیو میں بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ دونوں طالب علم اپنا سامان لے کر کے جا رہے ہیں، اور جامعہ ہی کے کچھ طلبہ پیچھے سے نعرے بازی کر رہے ہیں اور طرح طرح کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں طالب علموں کو مدرسے سے کیوں نکالا گیا اور ان کا اخراج کیوں کیا گیا؟ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر مختلف تحریریں شائع ہو رہی ہیں، اور ان تحریروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں طالب علموں کا جو اخراج کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں طالب علم احمد رضا خان بریلوی کی مخالفت کر رہے تھے، اور انہوں نے احمد رضا خان بریلوی سے کچھ اختلافات کیے، علمی اختلافات، مسائل میں اختلافات، جو بھی اختلافات کیے ہوں ان کی وضاحت ان تحریروں میں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ اشرفیہ ہی کا ایک لیٹر پیڈ بھی جاری کیا گیا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ان دونوں طالب علموں کا کیا نام ہے اس کی بھی وضاحت اس لیٹر پیڈ میں کی گئی ہے۔ دیکھیے اس لیٹر پیڈ میں کیا لکھا ہے، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جامعہ اشرفیہ کا لیٹر پیڈ ہے، جن 2 طالب علموں کا اخراج کیا گیا ان میں سے ایک کا نام عاشق الرحمان اور دوسرے کا نام ہشام الدین شیخ ہے۔ آگے لکھا ہے، مذکورہ دونوں طالب علم افہام و تفہیم کے باوجود سوشل میڈیا پر مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، جو یقینی طور پر جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے بوجہ ضابطہ شکنی اور امن برقرار رکھنے کے لیے انہیں جامعہ سے خارج کیا گیا۔ اب جامعہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جو تحریریں شائع کی گئیں اور جو یہ لیٹر پیڈ جاری کیا گیا، ان تمام تحریروں سے اور اس لیٹر پیڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں طالب علموں نے احمد رضا خان بریلوی کی مخالفت کی تھی اور ان سے کچھ اختلافات کیے تھے۔ اب وہ اختلافات کیا تھے؟ مسائل میں اختلاف کیا تھا، عقائد میں اختلاف کیا تھا، اصول و فروع میں اختلاف کیا تھا۔ کن مسائل میں اور کن بنیاد پر احمد رضا خان بریلوی سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس کی وضاحت نہ تو ان تحریروں میں موجود ہے کہ جو سوشل میڈیا پر شائع کی گئی ہیں، اور نہ ہی اس لیٹر پیڈ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ کن مسائل میں اور کن بنیاد پر اور کن چیزوں میں ان دونوں طالب علموں نے احمد رضا خان بریلوی سے اختلاف کیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا، بلکہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں سے کچھ حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ آپ پھر بتائیے فیصلہ کر کے کہ کیا یہ جو کیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ابو احمد مولانا محمد انس رضا قادری کی کتاب حسام الحرمین اور مخالفین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 157 ہے۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء پر بھی تھوڑا بہت طعن ہو جاتا ہے۔ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء پر بھی تھوڑا بہت طعن ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان دونوں طالب علموں کا اخراج اس بنیاد پر کیا گیا کہ ان دونوں طالب علموں نے احمد رضا خان بریلوی کی مخالفت کی اور احمد رضا خان بریلوی پر طعن و تشنیع کی، تو یہ تو آپ کے گھر کی کتاب میں موجود ہے کہ بڑے بڑے علماء پر بھی تھوڑا بہت طعن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے گھر کی کتاب کی روشنی میں اور اپنے گھر کی کتاب کی تحریر کی روشنی میں یہ جو بھی آپ نے کیا ہے اور ان کو مدرسے سے خارج کیا ہے، یہ آپ نے صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے طعن و تشنیع کر بھی دی اور احمد رضا خان بریلوی کی مخالفت کر بھی دی اور احمد رضا خان بریلوی پر طعن کر بھی دیا، تو یہ آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا
کیونکہ آپ ہی کے گھر کی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء پر بھی تھوڑا بہت طعن ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی کیا، اس حوالے کی روشنی میں آپ تمام حضرات فیصلہ کریں کہ یہ صحیح کیا گیا ہے یا صحیح نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک اور کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ ہے تحقیق ایمان ابو طالب، یہ لکھی ہے جناب حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی چشتی، یہ آپ ہی کے بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر کیا بات لکھی ہے وہ دیکھیے۔ لکھتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ہیں، بلکہ عدم ایمان پر رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ اختلاف دلائل پر مبنی ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت نے اپنے شیخ کی گستاخی نہیں کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دلائل کی بنا پر اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو گستاخی کہنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں طالب علموں نے اگر احمد رضا خان بریلوی سے علمی اختلاف کیا اور کسی مسئلے میں یا کسی بھی چیز میں اگر اختلاف کیا ہے، تو اب یہ ان دونوں طالب علموں پر گستاخی کا الزام لگا کر کے یا احمد رضا خان کی مخالفت یا احمد رضا خان کا گستاخ قرار دے کر کے ان کو مدرسے سے خارج کر دینا اور ان کا مدرسے سے اخراج کر دینا، کیا آپ کی اس کتاب کی تحریر کی روشنی میں صحیح ہے؟ اور یہ جو بھی ان دونوں طالب علموں کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر احمد رضا خان کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر ان دونوں طالب علموں کو جو مدرسے سے خارج کیا گیا ہے اور ان کا اخراج کیا گیا ہے، تو یہ تو آپ کے عالم یہ لکھ رہے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی سے اگر کسی مسئلے میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہو جائے تو اس کو گستاخی کہنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ تو جناب آپ اگر ان دونوں طالب علموں پر گستاخی کا الزام لگا کر کے اور احمد رضا خان بریلوی کی مخالفت کا الزام لگا کر کے کہ انہوں نے احمد رضا خان بریلوی کی مخالفت کی ہے، اس بنیاد پر ان دونوں طالب علموں کو مدرسے سے نکال دیا گیا، تو معزز ناظرین کرام اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ان دونوں طالب علموں کے ساتھ جو کیا گیا ہے انہی کے گھر کی کتابوں کی روشنی میں ان دونوں طالب علموں کے ساتھ صحیح کیا گیا ہے یا صحیح نہیں کیا گیا ہے؟ اس کا آپ فیصلہ کریں اور بتائیں کہ ان کے گھر کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔